مکر و فریب مردوں کا زیادہ خطرناک ہے یا عورتوں کا زیادہ خطرناک ہے؟ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ عورتوں کی مکاری انتہائی خطرناک ہے اور وہ مرد کو بیوقوف بنا لیتی ہے، اور اس کے بعض لوگوں میں یہاں تک مشہور ہے کہ عورت کے ایک بال کے نیچے 100 مکر ہوتے ہیں اور 100 مکاریاں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، قرآن کریم کی روح سے بھی غلط ہے اور عام مشاہدے اور تجربے کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ یوسف میں مردوں کی مکاری بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنی بھائیوں کو نہیں بتانا، وہ تمہارے خلاف تدبیر کر لیں گے۔ تو مردوں کی مکاری اس کا ذکر ایک پیغمبر نے کیا ہے اور پھر تجربے سے وہ ثابت بھی ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں عزیز مصر کی بیوی، جس کو عام لوگ زلیخا کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے مکاری کا ذکر وہ ایک کافر کے قول سے ہوئی ہے کہ امرأۃ العزیز، عزیز مصر نے کہا ان کیدکن عظیم، تمہاری قید و تدبیر اور چال یہ بہت بڑا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کافر کا قول جس کے قرآن کریم نے کوئی تائید نہیں کی، ایک پیغمبر کے قول میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مردوں کی مکاری یعقوب علیہ السلام نے ذکر کی ہے، جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، اور عورتوں کے مکاری کا تذکرہ ایک بادشاہ نے کیا، وزیر نے کیا ہے، جو کہ کافر ہے۔ تو ایک کافر وزیر کا قول پیغمبر کے قول کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ دوسری بات، مردوں کی مکاری وہ ضرر پہنچانے کے لیے ہوتی ہے اور دشمنی پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ عورت کی مکاری وہ محبت میں ہوتی ہے، ضرر پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قید اور ان کا مکر و فریب وہ کتنا خطرناک تھا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو باپ سے جدا کیا اور کنویں میں اس کو پھینک دیا۔ باپ کو بھی تکلیف پہنچی اور اس کے بیٹے کو بھی تکلیف پہنچی۔ اس کے مقابلے میں زلیخا کی مکاری وہ محبت کی بنیاد پر تھی، دشمنی کی بنیاد پر بالکل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ تجربہ بھی اس پر شاہد ہے کہ لڑکا زیادہ مکار ہے یا لڑکی۔ جو لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے، اس کو سبز باغ دکھانے والا کون ہوتا ہے؟ محبت کے نام پر اس کو جو جنسہ دیا جاتا ہے اور اس کو اپنی مکر و فریب میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور سبز باغ دکھا کر اس کو اپنا گرویدہ بنا کر، یہ کام مرد کی طرف سے ہوتا ہے، یہ عورت کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ سبز باغ دکھا کر یہ لڑکا لڑکی کو بھگا لیتا ہے اور اس سے اپنی خواہش پوری کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ پھر دوسری شکار پہ نکل جاتا ہے۔ لڑکی ہمیشہ کے لیے متہم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو بھگانے والا یہ لڑکا بھی اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کبھی
لڑکی کو گھر سے نکال کر لڑکا اس سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واقعات ہے کہ جو اخبارات میں نشر ہوتے ہیں، ٹی وی پر اس کی خبریں آتی ہے، اس سے کون ناواقف ہے؟ اس میں بھی مرد کی مکاری کارفرما ہوتی ہے اور عورت اس میں پھنس جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ عورت مکار ہے اور اس کا مکر و فریب خطرناک ہے اور مرد جو ہے نا وہ بہت پرشتہ ہے اور وہ مکاری سے ناواقف ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ عورت کے تدبیر کے مقابلے میں، قید کے مقابلے میں مرد کی تدبیر اس لیے زیادہ کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تدبیر کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہے، اور جبکہ عورت کی تدبیر کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم۔ تو یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ شیطان کی تدبیر کو اللہ نے جو کمزور کہا ہے وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، یہ نہیں کہ عورت کی تدبیر کے مقابلے میں۔ اور عورت کی تدبیر وہ ایک خاص عورت تھی اور اس کا شوہر جو ایک کافر تھا، اور اس نے اس وقت ایک خاص واقعہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کیدکن عظیم، وہاں پر اس کی چال بازی کو کیدکن عظیم اس نے کہا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، معصوم تھے، پاک تھے، اور اس وقت وہ عورت محبت میں گرفتار ہو کر یوسف علیہ السلام کے خلاف مکاری کر رہی تھی۔ لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ عورت زیادہ مکار ہے اور مرد پرشتہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، قرآن کریم کی روسی بھی درست نہیں ہے اور عام مشاہدے اور حالات کے مطابق بھی درست نہیں ہے۔